الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے عالمگیر مذہب یوٹیوب چینل پر۔ عید الفطر کی اہمیت کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جاتی ہیں، آپ بغور سنیں۔ دنیا کی ہر قوم اپنا ایک تہوار رکھتی ہے۔ اس تہوار میں اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے جداگانہ تشخص کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا کرسمس ڈے، ہندو کی ہولی دیوالی اور پارسیوں کے ہاں نوروز اور مہرجان کی عیدیں ان کے تہوار کی نمائندہ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی عید دیگر مذاہب و اقوام کے تہواروں سے بالکل مختلف حیثیت رکھتی ہے۔ وہاں عید کا دن نفسانی خواہشات کی پابندی، عیش و عشرت کے اظہار اور فسق و فجور کے افعال میں گزارتا ہے۔ لیکن اہل اسلام کی عید صرف خوشی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت، ذکر اور شکر میں گزرتی ہے۔ یعنی یوم عید خوشی و شادمانی کے ساتھ ساتھ عبادت کا دن بھی ہے۔ عید اپنے اندر اطاعت خداوندی، اظہار شادمانی، اجتماعیت، تعاون و تراحم کے احساسات، مال دولت کی حرص سے اجتناب جیسے جذبات رکھتی ہے۔ اس دن جو امور مشروع کیے گئے ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان غمی و مصیبت میں تو خدا کو یاد کرتا ہی ہے، لیکن مسلمان اپنی خوشی کے لمحات میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتے۔ اسلام نے مسلمانوں کو عید کے حوالے سے چند ہدایات دی ہیں جن پر مسلمان خوش دلی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ خوشی کے اس موقع پر شرعی احکام کی پاسداری کرنا بھی ان کے مطیع و فرما بردار ہونے کی دلیل ہے۔ نماز عید سے قبل صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دینا دراصل مسلمانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے فقراء و مساکین بھائیوں سے غافل نہ رہو، بلکہ تعاون کے جذبات لے کر انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ یوں باہمی تعلقات کے جذبات پیدا ہو کر معاشرہ میں جو امیر و غریب کے درمیان دوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر کی مشروعیت میں ایک اہم امر یہ بھی کار فرما ہے کہ انسان کو مال کی حرص و ہوس سے بچنا چاہیے اور یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ دولت خدا کا عطیہ ہے، یہ میری ذاتی کاوش و کوشش کا کمال نہیں۔ جہاں باری تعالیٰ چاہیں گے وہیں خرچ کروں گا۔ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت مال کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنے نعمت کے اظہار کو پسند فرماتے ہیں۔ عید کے دن عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا اور مسلمانوں کا ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا جہاں اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، وہاں امت مسلمہ عملاً یہ ثابت کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں امیر، غریب، محتاج، غنی، گورا کالا سب برابر ہیں۔ کسی کو کسی دوسرے پر مال و عہدہ کی وجہ سے برتری نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیوں کو شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ۔ نماز عید اس طریقہ سے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیرات اس طرح کہیں کہ ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں۔ امام صاحب اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں۔ اس کے بعد رکوع، قوما، 2 سجدے کر کے قیام کریں۔ دوسری رکعت میں امام صاحب بسم اللہ، فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے۔ قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں اس طرح کہیں کہ ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، پھر رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، پھر قوما 2 سجدے کر کے تشہد میں بیٹھیں اور آخر میں سلام پھیر دیں گے۔